آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ جو لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ شاید شہزادوں کی جنگ اس کے لیے تھی کہ آپ نے تخت حاصل کرنا ہے اور لوگ چھوڑتے چلے گئے. مجھ سے آپ ذرا اس کو بڑھائیے کہ یہ جو سفر تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ مقصد بیان کرتے گئے اور لوگ آپ کو چھوڑتے چلے گئے، اور وہیں پر یہ بھی واضح طور پر بتایا کہ جیسے ابھی علامہ صاحب نے بتایا کہ بچوں کو ساتھ لے کر کوئی جنگ کے لیے نہیں جاتا ہے. اور یہ جو خطبہ منا جس کا ذکر فرمایا ابھی علامہ صاحب نے کہ انہوں نے وہاں پر علماء کو اور جو لوگ تھے اپنے اصحاب ان کو اکٹھے کر کے کہا کہ یہ ایک حکمران ہے، وہ یہ چیزیں غلط کیے جا رہا ہے اور آپ خاموش بیٹھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت شکریہ حافظ صاحب. سب سے پہلی بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خطوط لکھے گئے، اور کوئی ایک دو خط نہیں بلکہ کئی خطوط آئے، اور آپ نے ان خطوط کو پڑھا. خطوط کو پڑھنے کے بعد آپ نے کوئی کسی کو جواب نہیں دیا. ابھی کچھ خطوط ایسے آئے جن کا مضمون کچھ اس طرح تھا، یہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ جس میں یہ لکھا تھا کہ چونکہ آپ اس وقت امت میں سب سے اعلیٰ ہیں، اور جتنا کوئی زیادہ امت میں اعلیٰ ہوتا ہے اتنی اس کے اوپر ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے، اگر آپ نے اب آ کے تو یہ اس معاملے کی جانچ پڑتال نہ فرمائی تو ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے حوالے سے یہ یوں کہہ لیں کہ شکوہ کریں گے، یا آپ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. اب چونکہ رکنے کی کوئی وہ وجہ نہیں تھی، کوئی گنجائش نہیں تھی، یہ زیادہ بہتر، رکنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، تب آپ نے سفر اختیار فرمایا. اب رستے کے اندر کئی ایسے واقعات ہوئے جس طرح آپ نے اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کیا، ہائی لائٹ کیا کہ جب کوئی بندہ جنگ کے ارادے سے جاتا ہے نا تو وہ لشکر ساتھ لے کے جاتا ہے، گھر والوں کو ساتھ لے کے تب جایا جاتا ہے. گھر والوں کو ساتھ لے کر جانا اس بات کی دلیل تھی کہ آپ ان کی دعوت پہ جا رہے ہیں، اور جب بندہ دعوت پہ جاتا ہے تب ساتھ اہل و عیال ہوتے ہیں، جب جنگ کے ارادے سے جاتا ہے پھر ساتھ لشکر ہوتے ہیں، فوج ہوتی ہے. اور ڈیفینیٹلی جب اتنا فاصلہ تو پاس ہوتا ہے کہ جو رستے میں آپ نے اتنا لمبا سفر کرنا ہے تو اتنا فاصلہ تو پاس ہوتا ہے کہ رستے میں کوئی اگر معاملہ ایسا ہو تو اس سے نمٹا جا سکے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ جب ایک اور اصول بتا دوں میں ہمارے جو ناظرین و سامعین ہیں، تاکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور آپ کے رفقا کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہ ذہن میں آئے کہ جس کی وجہ سے ایک ہستی کا ذکر خیر کرتے ہوئے کسی دوسری ہستی کی جانب کوئی ایسا جملہ بولا جائے کہ جو یوں سمجھ لیں کہ بندے کا اپنا نقصان ہو. میں اصول بتا دیتا ہوں. تاریخ کی کتابیں ہوں یا کوئی بھی کتابیں ہوں، ان کو پڑھنے کے لیے بھی اس اصول کو مد نظر رکھیں. آل رسول ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم و علیہم السلام، یا صحابہ کرام ہوں علیہم الرضوان، یہ تمام کی تمام ہستیاں جن پر لفظ صحابی بولا جاتا ہے، جن پر اہل بیت بولا جاتا ہے، یہ تمام کی تمام ہستیاں شریعت پر عمل کرنے والی ہیں. اور ان سے بڑھ کے کون شریعت پہ عمل کرنے والا ہوگا کہ جنہوں نے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالمشافہ حاصل کیا ہے. ان سے بڑھ کے تو کوئی تربیت یافتہ نہیں ہوگا. تو جب بھی کوئی ایسی بات پڑھیں تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ اگر کوئی معاملہ کسی صحابی کے بارے میں یا اہل بیت اعظام ان کے بارے میں کوئی معاملہ خلش پیدا کرے کہ یہ چیز شریعت کے خلاف ہے، تو سمجھ جانا کہ وہ لکھنے والا جو ہے نا، تاریخ لکھنے والا، اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. ورنہ اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام ہوں علیہم الرضوان میں سے کوئی بھی ہستی شریعت کے خلاف چلنے والی نہیں ہے. ایک عام بندہ، میرے اور آپ جیسا بندہ، یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر کوئی شریعت کے خلاف معاملہ کرے گا؟ نہیں. جب ہماری یہ کیفیت ہے تو ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ تو یہ جب اصول مد نظر رکھیں گے نا، اور یاد رکھیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اپنی جان کا نذرانہ پیش فرمایا اور واپس تشریف لائے، اس کے بعد تاریخ لکھی گئی، تو اگر کہیں ایسا مسئلہ ہو تو سمجھ جانا کہ وہ لکھنے والا نا کوئی ایسا بندہ ہوگا کہ جو اہل بیت کی شان کو مجروح کرنا چاہتا ہے. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مکہ میں جا کے
تو جب مشاورت کی تو وہ جو بات اب جو علامہ صاحب نے یہاں پر ذکر فرمائی نا کہ کچھ ایسے تھے، انہوں نے روکا، انہوں نے کہا کہ حضور عراق والے اور یہ جو لوگ ہیں نا ان کی بے وفائی بڑی مشہور ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، علاقہ ایسا ہوتا ہے، جس طرح لاہور کے بارے میں کچھ لوگ ایک نظریہ قائم کرتے ہیں کہ یار لاہور والے نا رستہ صحیح نہیں بتاتے، اس طرح کا ایک نظریہ کسی علاقے کے حوالے سے قائم ہوتا ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی بے وفائی بڑی مشہور ہے، آپ نے خط تو دیکھ لیے ہیں لیکن ہمیں یہ خطرہ ہے کہ کہیں وہ آپ سے بے وفائی نہ کریں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام آپ نے فرمایا کہ ہمارا مقصد تو کسی کے ساتھ جنگ کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد تو اصلاح ہے، اور اگر امت میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے، اس دور کی امت میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے زیادہ مقام عطا فرمایا ہے، تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ جب دین کے احیاء کی بات ہو تو میرا نکلنا تو لازم ہے نا. میں اس بات کو یہاں پہ سٹاپ کر کے بلا تمثیل مثال دیتا ہوں مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ جو کوئی بندہ دین کے حوالے سے زیادہ دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے، یا دین اسلام میں سے جس کو آپ کہیں شیخ الاسلام کہہ لیں، یا کسی بھی مسلمانوں کے کسی علاقے کے حوالے سے جو بندہ تقویٰ کے اعلیٰ مقام پہ ہوتا ہے، ہمیشہ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس جانب جاتا ہے. وہ جس جانب جاتا ہے نا امت کا رجحان بھی اس طرف ہوتا ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں سب سے اعلیٰ مقام کے اوپر فائز تھے. تو آپ نکلے، آپ نے فرمایا ہمارا مقصد اصلاح کرنا ہے. جب آپ وہاں سے نکلے، اس مقام پہ پہنچے، اللہ اکبر، جس مقام کو مقام کرب و بلا کہا جاتا ہے، یقین مانے کہ جب بندہ یہاں پہ پہنچتا ہے نا، واقعات کو پڑھتے ہوئے یہاں پہ پہنچتا ہے تو دل کانپ جاتا ہے. بندہ سوچتا ہے یار ایسا بھی مقام آ سکتا ہے کہ اپنا سارے کا سارا کنبہ لے کر، اپنے تمام اہل و عیال کو لے کر اللہ کی راہ میں قربان کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک قربانی آپ نے دی ہے، ایک قربانی، بلکہ قربانی کا لفظ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر چلتا آ رہا ہے، تمام کی قربانیاں ایک طرف سرکار. لیکن جب قربانی دیکھتے ہیں نا حضرت امام حسین کی، کہ جنہوں نے اس مقام کے اندر پڑاؤ ڈالا کہ جہاں پہ پتہ ہے کہ میرے ننھے شہزادے بھی شہید کر دیے جائیں گے. اچھا یہاں پہ نا ایک اور بڑی مزے کی بات ہے، بڑی دل کو چھونے والی بات ہے. جب آپ وہاں پر پہنچے نا تو کوئی کیفیت ایسی بن گئی. تو آپ نے پوچھا یہ مقام کون سا ہے؟ یہ جو 2 محرم کی بات آپ کر رہے ہیں نا، تو آپ نے فرمایا یہ مقام کون سا ہے؟ پوچھنے پر بتایا گیا حضور یہ مقام نینوا ہے. فرمایا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ بتانے والوں نے بتایا جی اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. آپ نے فرمایا بس یہی وہ مقام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ آزمائش عطا فرمانی ہے اور اس میں ہمیں ثابت قدمی بھی عطا فرمانی ہے. یہاں پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا. یہیں پہ جو مقام کربلا جہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، جیسے مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ جب آپ نے پوچھا، جب آپ نے اس مقام کے حوالے سے جب پڑاؤ فرمایا تو بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے. تو آپ نے فرمایا بس یہی. جب آپ پہنچتے ہیں اس جگہ پر تو کس طرح سے پھر آپ اس کو آگے بیان فرمائیں؟ میں آپ کی اجازت سے میں تھوڑا سا پیچھے آؤں گا، کیونکہ ایک منزل ایسی ہے کہ اس واقع کربلا کے اندر جو شہدائے کربلا ہیں ان میں سے ایک کی جو سب سے پہلی شہادت یا کربلا کا پہلا شہید ہے وہ جناب مسلم ابن عقیل ہے. مسلم ابن عقیل جیسے ابھی بیان کر رہے تھے کہ کتنے لوگ ایسے تھے جو چھوڑ کے گئے اور کتنوں نے معرفت لی اور کتنوں نے چھوڑ دیا. تو وہ جو خطوط کی بات ہو رہی ہے وہ تقریباً لاکھوں خط آئے، وہ بوریوں کے اندر تھے، اور امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا ہے، روانہ کیا ہے، اپنا سفیر بنا کے بھیجا ہے. جاؤ جا کے حالات دیکھو. بھائی دعوے کرنے والے تو بہت ہیں کہ ہاں جی فصلیں پک چکی، پھل توڑنے کا وقت آ گیا، مولا تشریف لے آئے، ایسے کتنے دعوے کیے جا رہے ہیں. لیکن اب جیسے ہی جناب مسلم وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ حالات ایسے ہیں کہ ہر کسی نے امام حسین کے ہاتھوں بیعت جناب مسلم کی. اب روایات ہیں کہ وہاں پہ 30,000 کوفیوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی. لیکن یکدم ہی جو ہے وہ تبدیلی آئی، جیسے ہی پیچھے سے تھریڈ آئی اور جناب مسلم ابن عقیل جو ہے، اب روایات میں کہ حالات اس طرح بدلے، یکسر ایسے بدلے کہ نماز کے اندر ایک وقت 30,000 موجود تھے،
اور ایک وقت میں 700 موجود تھے، اور مغربین کی نماز کے وقت جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب مسلم ابن عقیل اکیلے تھے۔ اور یہ سفیر امام حسین علیہ السلام، ان سے ایک کام ہو گیا تھا، انہوں نے اطلاع دے دی تھی پیچھے کہ ہاں جی مولا ہر ایک چاہنے والا آپ کا مطمئن جو ہے وہ منتظر ہیں، اور آپ تشریف لے آئیں، اور جو انہوں نے دعوے کیے اس میں کھڑے ہیں، 30,000 نے بیعت کیے، باقی ابھی کر رہے ہیں، تو آپ تشریف لے آئیں۔ اب امام حسین علیہ السلام کو یہ خط بھجوا دیا گیا، لیکن پیچھے یہاں پہ حالات یہ کہ یہ تنہا رہ گئے، اور ان کی جب ان کو گرفتار کیا جانے لگا تو ایک بہت زیادہ جو ہے یہاں پہ ان کے اوپر مظلومیت ہے کہ پورا کوفہ ان کے اوپر جو ہے وہ لشکر کشی کیے ہوئے ہے، اور یہ تنہا لڑ رہے ہیں۔ اکیلے مسلم بن عقیل جناب مسلم نے اتنی جنگ کی ہے، اتنی جنگ کی ہے کہ کوئی بھی ان کے سامنے نہیں ٹھہر رہا، اور پھر ان کو دھوکے کے ساتھ ایک گڑھا کھودا گیا، اس کے اوپر خس و خاشات ڈالی گئیں، اور ان کو پھر پیچھے سے دھکیل کے دھوکے سے اس کے گڑھے کے اندر جب ان کو گرا دیا گیا تب ان کو گرفتار کیا گیا، اور امان دیکھ کے کہ آپ کی جان کو خطرہ نہیں باہر، یعنی ایسے واقعات ہوئے۔ اور جب یہ ابن سعد کے سامنے گئے، ابن زیاد کے سامنے، تو اس نے جب کہا کہ ہاں جی حسین سے بیزاری اختیار کرو، اور جو ہے یزید کے لیے تم اس کو امیر کہو، اور تم اپنا جو ہے تو یہاں پہ تاریخی جملہ انہوں نے کہا تسول امیر الحسین، کہ حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل مسلم بن عقیل ان کو دارالعمارہ کی چھت کے اوپر لے کے گئے، بہت زیادہ ظلم و ستم، یعنی ہونٹوں سے خون جاری ہے، زخمی ہے، اور جگہ جگہ سے جو ہے وہ خون رس رہا ہے، اور جب ان کو جو ہے ہتھکڑیاں بیڑیاں توک ڈال کے اس کے چھت کے اوپر دارالعمارہ بہت بلند جو ہے کہ عمارت تھی کوفہ کی، اس کی چھت پہ لے کے گئے، تو وہاں پہ جب جا کے ان کو پانی پلایا گیا ہے، تو اب جب دیکھا پانی تو انہوں نے کہا کیونکہ میرا آقا مولا نے پانی نہیں پیا وہ پیاس سے شہید ہوں گے، بلکہ 2-3 دفعہ پانی پینے کی کوشش کی، تو جب خون گرا ہے تب انہوں نے کہا کہ اب میرے لیے دنیا کا رزق جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ قیامت والے دن جو ہے حوض کوثر جو ہے اب رسول خدا کے ہاتھوں سے میں سیراب ہوں گا۔ ان کو وہاں پہ شہید کیا گیا، اور ان کی شہادت اتنی سخت ہے کہ صرف اوپر ہم کیوں غم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک میں یہیں پہ